بھولی نرجس یہ قلب مزتر آئے ناراض عسکری کو آئے ناراض عسکری کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ 8 ربیع الاول کی مناسبت سے ہے۔ 8 ربیع الاول ایام اضحیٰ کا آخری دن بھی ہے اور ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے۔ اس مناسبت سے امام کا مختصر سا تعارف۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام حسن، سلسلہ امامت کے یہ دوسرے حسن ہیں۔ ایک ہمارے دوسرے امام کا نام حسن ہے اور ایک 11ویں امام۔ امام کے جو مشہور القاب ہیں ان میں ذکی، عسکری اور ابن الرضا۔ امام کی کنیت ابو محمد۔ امام کے والد ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب ثلیل خاتون یا حدیثہ خاتون۔ امام حسن عسکری علیہ السلام مختصر سی عمر ہے امام کی، ٹوٹل 28 برس۔ 22 برس کی عمر میں امام جو ہے وہ منصب امامت پر فائز ہوئے ظاہری طور پر، اور 6 سال کا مختصر سا عرصہ جو ہے وہ امام کا عرصہ امامت ہے۔ لیکن چاہے عرصہ امامت مختصر ہی صحیح، مگر اس 6 سال کی امامت میں بھی امام نے دنیا باطل کا منہ موڑ دیا، اور کس انداز سے جو ہے وہ امام نے اپنے دور کا بھی مقابلہ کیا، آنے والے دور کے حوالے سے بھی تیاری کرائی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور اس حوالے سے ہمیں مشکل ترین دور نظر آتا ہے۔ یوں تو ہر امام کے دور میں مظالم ہوئے، لیکن خاص سلسلہ امامت کی آخری کڑیاں 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام، کیونکہ حکومت وقت کے پیش نظر یہ حدیث تھی پیغمبر خدا کی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور ان کا 12واں وہ ہوگا جو اس دنیا کو عدل اور انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ لہٰذا 9ویں امام سے 25 سال کی عمر میں، 10ویں امام 40 یا اختلاف کے ساتھ 42 سال کی عمر میں، اور ہمارے 11ویں امام 28 سال کی عین جوانی میں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، صرف اس لیے کہ حکومت وقت کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کسی طریقے سے وہ 12واں اس دنیا میں آنے نہ پائے۔ لیکن پروردگار عالم کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ لہٰذا جو 6 سال کا عرصہ امامت ہے، دشمنوں نے تو پوری کوشش کی کہ مسلسل امام کے ارد گرد جو ہے وہ حکومت کے جاسوس تھے، امام کو زیادہ تر جو ہے وہ قید خانے میں رکھا گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ 12واں جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ نہ آنے پائے۔ لیکن پروردگار عالم کا انتظام کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے حکومت وقت امام کو رہا کرنے پر مجبور ہوئی۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ سامرا میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے دعائیں کی مگر بارش نہیں ہوئی۔ ایک عیسائی راہب آیا، اس نے آنے کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے تو بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ 3 دن ایسا ہوا لوگوں کے عقیدے جو ہے وہ متزلزل ہونے لگے، شکوک پیدا ہونے لگے کہ یہ ایک عیسائی ہے اور جو ہے وہ اس نے دعا کی تو بارش ہو گئی، اور ہم مسلمان اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اور ہم جو ہے وہ کب سے خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو جب یہ حالات دیکھے تو معتمد باللہ جو ہے وہ ایک مرتبہ گھبرا گیا، اور اس نے سوچا کہ بہرحال اب جو ہے وہ میں کیا کروں۔
تو پریشان ہو کر جب سوچنے لگا تو وزیر نے کہا کہ ابن الرضا سے رجوع کرو، وہی تمہارا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں گے۔ بہرحال امام کو قید خانے سے نکالا گیا اور کہا گیا ابن رسول اللہ، آپ کے جد کے دین پر بڑی مصیبت نازل ہو رہی ہے، آپ چل کر اپنے جد کی امت کو اس مسئلے سے بچائیے۔ بہرحال امام تشریف لے گئے، جا کر اس عیسائی راہب کا پردہ فاش کیا کہ اس کی ہاتھوں کے درمیان کوئی چھوٹا سا ٹکڑا تھا نبی کی ہڈی کا۔ تو بہرحال اب بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا جو ہے وہ نبی کی ہڈی کا ٹکڑا جو ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ نبی کا تو جسم جو ہے وہ بالکل صحیح و سلامت رہتا ہے کیونکہ وہ نبی ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ جس قبر میں جا کے گل سڑ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہڈی جو ہے وہ ہاتھ آئی۔ تو بہرحال ایسا تو نہیں ہے اس واقعے کے اندر کہ جو ہے وہ کوئی بڑی سی ہڈی ہو اس کے پاس، یا جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ جسم ختم ہونے کے بعد کوئی ہڈی جو ہے وہ ہاتھ آئی ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں اس میں اندر بتایا گیا ہے، بلکہ بس نبی کی ہڈی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی چھوٹی سی کہ جو اس کی انگلیوں کے درمیان تھی، اور یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ بہرحال جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر جو ہے وہ کسی کی تلوار سے کوئی حصہ جو ہے وہ جسم سے کسی نبی کا جو ہے وہ الگ ہوا، یا مثال کے طور پر دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے، تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ممکنات میں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور امام علیہ السلام نے جب اس کے ہاتھ سے وہ نبی کی ہڈی کا جو ایک حصہ تھا چھوٹا سا، امام نے جو ہے وہ لے لیا، کیونکہ جب وہ زیر آسمان آ رہی تھی تو پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آ رہا تھا، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ رحمت خدا جو ہے وہ بارش کی صورت میں برس رہی تھی۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ امام نے کہا کہ اب تو دعا کر، تو جب اس نے دعا کی تو بارش نہیں ہوئی۔ پھر بہرحال امام علی مقام علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے آگے، اور امام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا۔ اب جو امام نے جو ہے وہ دعا کی تو پھر بارش ہوئی، اور جو ہے وہ بہت بارش ہوئی سامرا کے اندر۔ بہرحال لوگوں نے امام کی اس کرامت کو دیکھا، سارا سامرا جو ہے وہ امام کا حامی ہو گیا، اور اس وقت جو ہے وہ اب خلیفہ وقت کے پاس جو ہے وہ یہ وقت نہیں تھا کہ وہ امام کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈالتا، لہٰذا کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ خلیفہ مجبور ہوا کہ امام کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گھر میں تشریف لائے، اور اسی دوران میں 15 شعبان 255 ہجری کی وہ رات آئی کہ امام الزمان علیہ السلام کی ولادت کا انتظام ہوا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جب لوگوں کا جوش و خروش کچھ ٹھنڈا ہو گیا تو امام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہ جو امام کو موقع ملا کچھ عرصے کی امام کی رہائی کا، اس کے اندر جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ کچھ غیبت کے دور کے حوالے سے امام نے جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کے لیے کچھ مسائل فقہ کو جو ہے وہ جمع کیا۔ یعنی امام نے کہا کہ دیکھو کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ابھی نامکمل ہیں، تو پتہ چلا کہ 4 مسائل نامکمل ہیں، دیت کے مسائل، اور باب حدود، باب رضاعت، دودھ پلانے کے مسائل، اور باب میراث۔ امام نے خود جو ہے وہ اپنے سامنے ان مسائل کو جو ہے وہ تحریر کروایا، تاکہ ہماری غیر موجودگی میں، یعنی مثال کے طور پر جو امام قید خانے میں جا رہے ہیں، اور پھر 12ویں امام کی جو ہے وہ جو غیبت کا جو زمانہ ہے، اس کے اندر ہمارے ماننے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور تمام مسائل جو ہے وہ جمع کیے گئے۔ اور پھر امام نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ میں نے تمام مسائل علماء کو بتا دیا، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس عالم کی تقلید کریں جو مسائل فقہ سے واقف ہو، عادل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ امام علیہ السلام نے سلسلہ تقلید کو صحیح معنوں میں باضابطہ طور پر جو ہے وہ قائم کیا۔ اس سے پہلے بھی سلسلہ جو ہے وہ رہا ہے، لیکن خاص طور پر جو ہے وہ 11ویں امام نے جو ہے، چونکہ امام جو ہے وہ قید خانے میں تھے، لہٰذا امام نے حکم دیا، جنہیں امام نے مقرر کیا تھا نائب خاص کو 10ویں امام نے جو ہے وہ مقرر کیا تھا، جو ہمارے 12ویں امام کے پہلے نائب خاص جو ہے وہ قرار پائے، ابو جعفر عثمان ابن سعید۔ اور بہرحال جو ہے وہ امام نے اس طریقے سے لوگوں کو غیبت کا عادی بنایا کہ لوگ جو ہے وہ ان سے رجوع کریں، ان سے مسئلے پوچھیں، اور انہی کو جو ہے وہ خمس دیں۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہرحال
امام نے جو ہے وہ شیعت کو 2 بڑے شیلٹر دیے، 2 بڑے سہارے دیے غیبت کے دور کے لیے۔ ایک پورا نظام مرجعیت اور دوسرا جو ہے وہ خمس کا نظام جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ قائم کیا۔ سب سے زیادہ امام نے اپنے ماننے والوں کو جس چیز کی تاکید کی وہ ہے علم، اور علم اور علماء دونوں ہی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو امام کی احادیث جو ہے وہ امام ارشاد فرماتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے یتیم، وہ چھوٹا یتیم ہے کہ جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس سے بڑا یتیم وہ ہے کہ جس کا امام پردہ غیبت میں چلا جائے۔ یعنی امام اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ مصیبت ہے اگر اس بات کا احساس کرو کہ تمہارا امام جو ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، یتیم وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام سے ملاقات نہ کر پائے، اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہ پائے۔ اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اور کسی کا باپ نہ رہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان یتیموں کا جو ہے وہ کفالت کرنے والا ہوتا ہے، کفیل بنتا ہے۔ تو 11ویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علماء جو ہیں یہ ہمارے زمانے کے وہ افراد ہیں کہ جو آل محمد کے یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے امام نے جو ہے وہ علماء سے رجوع کرنے کے لیے بھی کہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام نے علماء کا مقام بھی بتایا۔ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ امام تشریف فرما ہیں، امام کے گرد امام کے تمام گھر والے ہیں، رشتہ دار، تمام احباب موجود ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے سے کوئی جو ہے وہ داخل ہوا۔ امام جو ہے وہ فوراً اپنے مقام سے جو ہے وہ بلند ہو گئے اور ایک مرتبہ دروازے کی طرف بڑھے اور قریب جا کر امام نے اس آنے والے کا استقبال کیا، سلام میں پہل کی، اور جو ہے وہ باقاعدہ احترام کے ساتھ اسے لے کر جو ہے وہ اندر آئے۔ امام نے اسے اپنے بالکل پاس جو ہے وہ بٹھایا، تو جو لوگ موجود تھے وہاں پر وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یبنا رسول اللہ، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں اور بھی آپ سے تعلق رکھنے والے، لیکن آپ نے کسی کا اس طرح سے استقبال نہیں کیا کہ جیسے اس شخص کا استقبال کیا۔ آخر جو ہے وہ اس کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی برتاؤ کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ امام نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے یہ قم کا رہنے والا ایک عالم دین ہے، اور چونکہ ایک عالم ہے اس لیے میں نے اس کی اتنی عزت کی۔ تو بہرحال لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، ایک عالم جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ ہم پر فضیلت دے رہے ہیں، سادات پر فضیلت دے رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا ہاں یقیناً یہ عالم جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ بلند ہے اپنے علم کی وجہ سے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو میری غیر موجودگی میں ہمارے ماننے والوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں گے، اور در حقیقت لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کریں گے، انہیں حرام اور حلال سکھائیں گے اور انہیں دین سے منسلک رکھیں گے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے پریکٹیکلی بتایا بھی کہ عالم کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال کردار کے حوالے سے بھی امام نے جو ہے وہ خود پریکٹیکلی امام نے بتایا کہ جو ہے وہ اپنے کردار کو کیسا رکھنا ہے، لیکن جو ہے وہ خود امام نے کس طریقے سے اپنے کردار سے جو ہے وہ لوگوں کو بدلا۔ آپ کو 5ویں امام کی وہ حدیث یاد ہوگی کہ امام نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہماری طرف لے کر آؤ۔ اپنے ماننے والوں سے کہا کہ شیعوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہماری طرف لے کر آؤ، مگر بغیر زبانوں کے استعمال کے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کردار کی مدد سے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جس قید خانے میں تھے، جن لوگوں کو اذیت دینے پر مامور کیا جاتا تھا، وہ متقی اور مومن جو ہے وہ بن جایا کرتے تھے۔ باقاعدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ بھیجا بادشاہ وقت نے کہ جا کر دیکھو تو کہ میں نے ترکی غلاموں کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی قید کو سخت سے سخت کر دیں، یعنی ان پر زیادہ جو ہے وہ انہیں اذیت دیں۔ تو جب وہ واپس آیا، جو شخص دریافت حال کے لیے گیا تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ میں نے تو عجیب رنگ دیکھا، جیسے امام نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ ترکی غلام پڑھ رہے ہیں، جیسے امام روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں،
امام گریہ و مناجات کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جیسے کوئی مرید خاص ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا عمل ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ بدل دو۔ بہرحال دوسرے غلاموں کو رکھا گیا، دوسرے زندان بان کو رکھا گیا، لیکن ان کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے گھبرا کر جو ہے وہ معتمد نے کہا کہ آخر کیا بات ہے؟ تو کہا گیا کہ بہرحال جب انہیں بلا کر پوچھا گیا تو کہا بہرحال ہم نے جو ہے وہ ان کی عبادتیں دیکھی، نماز، روزہ، اور سب سے بڑھ کر ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر، تمام چیزیں، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے انہیں تکلیف دینے کا۔ بہرحال خود ہمیں موقع ملا درس بندگی حاصل کرنے کا۔ تو یہ امام کی سیرت ہے، امام کا کردار ہے کہ امام جو ہے وہ اپنی کردار سے صرف جو ہے وہ ایک زندان بان بھی جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کا مزاج بھی بدل جاتا ہے، اس کا قلب بھی منقلب ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حکومت وقت ان چیزوں کو کیسے برداشت کرے، لہٰذا ملتا یہ ہے کہ سوچا گیا کہ امام کو جو ہے وہ زہر دے کر جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ اور ہمارے یہ وہ امام ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو امام کی شہادت ہے، لیکن اس سے کئی دن پہلے امام کو زہر دیا گیا، اور امام سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ روایتوں میں ہے کہ تقریباً 10 دن تک مولا اسی یعنی زہر آہستہ آہستہ اپنا اثر کر رہا ہے، اور امام بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں ہیں، لیکن کسی کو جو ہے وہ امام سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ فقط ایک غلام ہے جو امام کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، یا امام کے پاس جو ہے وہ آتا ہے۔ امام نے جو ہے وہ اس غلام سے پانی مانگا، لیکن روایت میں کہ اتنا امام کے اوپر زہر کا اثر تھا، امام کے ہاتھوں میں لرزش تھی کہ امام پانی پینا چاہ رہے تھے اور پانی نہیں پی پا رہے تھے۔ بس ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک 5 سال کا بچہ جو ہے وہ حاضر ہوا، اعجاز سے، معجزے سے حاضر ہوا، اور یہ ہمارے زمانے کے امام تھے۔ امام نے جو ہے وہ آج ہمیں امام کو جو ہے وہ پرسہ بھی دینا ہے، ان کی یتیمی کا جو ہے وہ پرسہ دینا ہے۔ 28 سال کے بابا جو ہے وہ سامنے بالکل عین جوانی کا عالم ہے، اور حالت یہ ہے کہ امام کے ہاتھوں میں لرزہ ہے، اور بیٹے نے جو ہے وہ امام کو پانی پلایا، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم غربت میں، پردیس میں ہمارے زمانے کے امام جو ہے وہ یتیم ہوئے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ مولا بہرحال اپنے بابا کے سرہانے پہنچے، لرزتے ہاتھوں سے صحیح باپ کو پانی پلایا، لیکن ہائے سید سجاد، بابا کو نہ سرہانے پہنچ سکے، نہ ہی بابا کو غسل دے سکے، نہ کفن پہنا سکے، اور نہ ہی جنازہ اٹھا سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔